الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده في ذاته وصفاته لا شريك له ولا ند له ولا حد له ولا شد له ولا مكان له ولا زمان له ولا كفو له ولا كفيل له ولا ولد له ولا والد له ولا مولود له ولا أديل له أحد صمدي أزلي سرمدي نوري أبدي لا زوال له ولا ينقص منه شيء ولا دخيل له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وأوننا وأيننا وعياننا ومعيننا ونورنا ونور ربنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور يميننا ونور أيدينا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور بيوتنا ونور قبورنا ونور قلوبنا ونور أرضنا ونور سمائنا ونور قرآننا ونور أقوالنا ونور سياتنا ونور مماتنا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى أهله وأهل بيته وعشيرته وأحبائه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. راکب دوش نبی بلغ العلا بکمالہ ہے اسی کے دم سے یہ روشنی کشفت دجا بجمالہ نانا نبی بابا علی حسنت جمیع خصالہ ہے اسی کے در کے غدا ولی صلو علیہ وآلہ. اور جو اہل بیت محمد پر بھیجتے ہیں درود اللہ ان کی عبادت کرتا ہے قبول. اور جو اہل بیت سے غفلت کی بھول کرتا ہے رب کعبہ کی قسم وہ 1000 سجدے کرے فضول کرتا ہے. سب پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و قالہ و حالہ و صحبہ و آلہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مقدس مہینہ محرم الحرام شریف کا ہے اور آج اس مقدس مہینے کی 18 تاریخ ہے. اور آج میں انشاءاللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، اس فساد کی دور میں، اس فتنہ کی دور میں مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرنا اہل سنت و جماعت کے لیے نہایت ضروری ہو گیا ہے.
کیونکہ یزیدیوں نے یزید ملعون کو برحق ثابت کرنے کے لیے ایڑی جوڑی کا زور لگایا ہوا ہے اور اسے امیر المومنین ثابت کرنے کے لیے بے چین ہے۔ یہ خارجی لوگ ہیں اور اہل سنت و جماعت کا لیبل لگا کر اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ کبھی بھی ایسا شخص اہل سنت و جماعت حنفی نہیں ہو سکتا جو یزید کو اپنا امیر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہے، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی، ہم اہل سنت و جماعت حنفی سیفی ہے، ہمارا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ہم یزید اور اس کے تمام اوان و انصار کو مستحق لعنت قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ ظالم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ خبردار اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ تو حضرات گرامی، اگر مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنا ہے تو پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر غور فرمائے جنہوں نے یہ فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، کیونکہ میں اصل اور حسین اس اصل کی فروع ہے، میں کل اور حسین اس کل کا جز، میں شجر نبوت اور حسین اس شجر نبوت کا ثمر، میں رسالت کا پھول اور حسین اس پھول کی خوشبو، میری خوشبو لینی ہے تو حسین کی زلفیں کو سونگھ لو، میرا پھول ملاحظہ کرنا ہو تو حسین کے قدم کو چوم لو، میری سیرت کا مطالعہ کرنا ہو تو سیرت حسین کو پڑھ لو، میری صورت کا مشاہدہ کرنا ہو تو صورت حسین کو دیکھ لو۔ توجہ چاہوں گا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسے ادھر کا سایہ تھا، اور اکثر علماء اکرام کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ ایک عاشق نے کیا کہا کہ دلائل تو علماء کے پاس ہے اور کثیر ہے، مگر جس میں مصطفیٰ کا سایہ نہ ہونے کی مجھے تو کچھ یوں سمجھ آئی کہ بے سایہ حق نے اس لیے پیدا نبی کیا، بے سایہ حق نے اس لیے پیدا نبی کیا کہ اس سائے سے کھینچا گیا نقشہ حسین کا۔ اور ایک شاعر نے کہا کہ سایہ مصطفیٰ حسین، مایہ مرتضی حسین، مایہ مصطفیٰ حسین، مایہ مرتضی حسین، حسن کی ابتدا حسین، عشق کی انتہا حسین۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، پہلے اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پر غور کریں کہ جس نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو آئیے پہلے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آئیے قرآن کریم سے پوچھیں کہ اے اللہ کی کتاب تو سچی ہے، تو سچی اور لا ریب ہے، تو مشعل راہ ہے، تو منانہ نور ہے، تو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تیرے اندر پوری کائنات کا مسائل کا حل موجود ہے، تو انسان کے لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک، مہد سے لے کر لحد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹری تک بندے کے ہر مشکل موڑ پر رہنمائی کرتی ہے۔ ہمیں یہ ارشاد فرما کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کتاب سے ہمارے اس سوال کا جواب ارشاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، کہ فوراً حاضر ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے پاس جب وہ تمہیں بلائے۔ یعنی اے مومنو، تم کسی بھی حالت میں ہو تو اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو جو کام کر رہے ہو اسے چھوڑ دو اور پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو۔ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، میرا حبیب تمہیں آواز دے، نماز کو چھوڑ دو، پہلے میرے حبیب کی بات سنو۔ اگر تم صفا و مروہ پر ہو، میرا حبیب تمہیں آواز دے، صفا و مروہ کو چھوڑ دو، پہلے میری حبیب کی بات سنو۔ تم کسی بھی عبادت میں ہو، میرا حبیب تمہیں آواز دے، وہ عبادت چھوڑ دو، پہلے میری حبیب کی بات سنو۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ میری نماز بعد میں، میرے حبیب کی نیاز پہلے۔ میری نماز کو میرے حبیب کی نیاز پر قربان کر دو اور فوراً حاضر دو، تاکہ انہیں انتظار کرنے کی زحمت برداشت نہ کرنی پڑے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سیاہ ستہ میں ہے کہ حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا۔
مگر نماز پوری فرما کر حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعید میں نے تو آپ کو آواز دی, اتنے دیر میں حاضر ہوئے ہو, کس چیز نے تمہیں روکا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم, جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو اس آیت کی سمجھ ہی آ جائی ہے. حضرات گرامی یہ ہے مقام رسول کہ رب کی نماز پڑھتے ہو, پڑھ رہے ہو, محبوب یاد فرمائے تو نماز بعد میں اور تعمیل ارشاد رسول پہلے. اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض و فروع ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض و فروع ہے, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. دیکھیے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا کر کے محو استراحت ہو گئے. جبکہ آپ نے ابھی نماز ادا فرمانی تھی تو کیا سبحانہ منظر ہوگا, گود علی المرتضیٰ کی, سر انور محمد مصطفیٰ کا, آسمانی ملائکہ کی نظریں بھی اس منظر کی طرف لگی ہوئی تھی اور آوازیں آ رہی تھی کہ دیکھو آج زمین پر عرش اعلیٰ کے نشان معلوم ہوتے ہیں, زمین پر عرش اعلیٰ کے نشان معلوم ہوتے ہیں, علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں. تو حضرات گرامی یہ محبوب کی مرضی ہے, کبھی علی کو نواز دے, کبھی صدیق کو نواز دے. ہجرت کی رات ہے, امام الانبیاء کی ذات ہے, رحمتوں کی برسات ہے, غار کے اندر صدیق کی گود میں آقا کی ذات ہے. محبوب کبھی صدیق کی گود میں آرام فرما ہے, محبوب کبھی علی کی گود میں آرام فرما ہے. اچانک صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا صدیق کیوں روتے ہو؟ ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ موذی جانور سانپ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. اسی طرح علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا علی کیوں روتے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو رہی ہے. دونوں کے آنسو چہرہ مصطفیٰ پر, کسی کا خون میدان بدر پر, کسی کا خون میدان احد پر, کسی کا خون سرزمین مدینہ پر, کسی کا خون اللہ کے قرآن پر, کسی کا خون میدان کربلا میں, مگر صدیق و علی کا خون نہیں بلکہ آنسو آئے چہرہ مصطفیٰ پر. صدیق کو نبی کے غم نے رلایا, علی کو نماز کے غم نے رلایا. حالانکہ دونوں نماز کی روح میں منہمک تھے کہ نماز اگر قضا ہو پھر بھی ادا ہو, نماز اگر قضا ہو پھر بھی ادا ہو, نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو. اور کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ اصل نماز ہے یہی, روح نماز ہے یہی, اصل نماز ہے یہی, روح نماز ہے یہی, میری نظر کے سامنے جلوہ حسن یار ہو. تو حضرات گرامی میں عرض کر رہا تھا حضرت ابی بن کعب کی نماز محبوب پر قربان, علی المرتضیٰ کی نماز محبوب پر قربان. محبوب آواز دے تو نماز اس کی آواز پر قربان, محبوب آرام فرمائے تو نماز اس کے آرام پر قربان. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فرض عبادت کو چھوڑ کر نبی کی زیارت کر رہے ہو, پہلی میری عبادت کرو پھر ان کی زیارت کرنا. کوئی ملا ایک روایت دکھا دے, کوئی ملا ایک آیت دکھا دے, کوئی مفتی ایک آیت دکھا دے, کوئی مفتی ایک روایت دکھا دے کہ اس آقا کا یہ مکان ہے کہ نماز بعد میں, تعظیم مصطفیٰ پہلے, حج بعد میں, تعظیم مصطفیٰ پہلے, تمام عبادت بعد میں, تعظیم مصطفیٰ پہلے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض و فروع ہے, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک میں کٹ مروں خواجہ بطحاں کی عزت پر, نہ جب تک میں کٹ مروں یا رسول اللہ کی عزت پر. خدا شاہد ہے کہ میرا کامل امام ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا, بہت اہم بات کرنے لگا, غور کریں, توجہ رہے کہ جب یہ امام الحق صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہا ہو, جب یہ نبیوں کا امام صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہا ہو, جب یہ رسولوں کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہا ہو, جب یہ حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہا ہو اور صدیق اکبر پیچھے اقتداء میں پڑھ رہے ہو, عمر فاروق
پیچھے اقتدا میں پڑھ رہے ہو، عثمان غنی پیچھے اقتدا میں پڑھ رہے ہو، حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پیچھے اقتدا میں پڑھ رہے ہو، طلحہ اور زبیر پیچھے اقتدا میں پڑھ رہے ہو، حضرت بلال ابو ذر غفاری پیچھے اقتدا میں پڑھ رہے ہو کہ جس کی نماز پر، جس کی نیت پر نماز قربان ہو سکتی ہے وہ محبوب امام ہو اور یہ تمام صحابہ مقتدی ہو، تو ایسے میں شہزادہ حسین اس امام کائنات کے کندھوں پر سوار ہو جائے، پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا مقام کیا ہوگا؟ منظر کچھ یوں ہوگا کہ سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، گھر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو یہ بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو حشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو حشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے مقام حسین کہ جس نبی پر علی کی نماز قربان، اس نبی نے حسین کے لیے سجدہ طویل فرما دیا، جس نبی پر ابی بن کعب کی نماز قربان، اس آقا نے حسین کے لیے سجدہ طویل فرما دیا، جس نبی پر سعید بن معلہ کی نماز قربان، اس نبی نے حسین کے لیے سجدہ طویل فرما دیا۔ حضرات گرامی، میرے محبوب کی نماز طویل ہو تو عرش والا محبوب خود فرمائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ اے مزمل کی کمری والے محبوب رات کو قیام فرماؤ مگر نصف شب یا اس سے کچھ کم یا زیادہ، اور قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھا کرو۔ مگر مقام حسین یہ ہے کہ جب نماز پڑھتے ہوئے نانا جان کے کندھوں پر سوار ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بھیجتا ہے کہ اے محبوب جب تک حسین خود نہ اترے تم سجدہ کو طویل فرما دینا۔ تو اب بلندی حسین کو دیکھو، یہ اس کے کندھے پر سوار ہیں جو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تشریف لے گئے، شرق و غرب نیچے، جنوب و شمال نیچے، نارتھ اور ساؤتھ نیچے، ایسٹ ویسٹ نیچے، فضائیں اور ہوائیں نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی کی سیج نیچے، اور اس کے اوپر محبوب کا قدم، قدم مبارک کے اوپر پنڈلیاں مبارک، پنڈلیاں مبارک کے اوپر گھٹنے مبارک، گھٹنے مبارک کے اوپر ران مبارک، ران مبارک کے اوپر شکم مبارک، شکم مبارک کے اوپر سینہ مبارک، سینہ مبارک کے اوپر کندھا مبارک، اور آج نبی کے کندھوں پر سوار ہے امام حسین۔ ذرا سوچو کتنا بلند مقام ہوگا حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، سبحان اللہ۔ اسی لیے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس کی عظمت میری عظمت، اس کی رفعت میری رفعت، اس کی بلندی میری بلندی، اس کی شہادت میری شہادت، اور جس نے اسے شہید کیا اس نے مجھے شہید کیا۔ اور یزید امیر المؤمنین، حضرات گرامی توجہ چاہوں گا ایمان سے بتانا کہ آپ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے والا مسلمان ہے؟ نہیں، اور یقیناً نہیں۔ تو جب ایک ادنا مسلمان نہیں تو امیر المومنین کیسے؟ تو یزید ملعون کے چاہنے والوں سے میرا یہ سوال ہے، یزید کے ماننے والوں سے میرا یہ سوال ہے، یا تو حدیث الحسین منی وانا من الحسین سے انکار کرو یا کھل کر جہنم میں چلے جاؤ، یا پھر اس حدیث کا اقرار کرو اور قاتلان حسین پر لعنت بھیجو۔ اگر حسین پاک کی شفاعت کے امیدوار بھی ہو اور قاتلان حسین کے تابعدار بھی ہو تو یہ دو رنگی منافقانہ چال ہے اور منافقوں پر لعنت کی گئی ہے۔ حب حسین کا یہ تقاضا ہے مومنو، حب حسین کا یہ تقاضا ہے مومنو، کرتے رہو ہمیشہ مذمت یزید کی، اور جس قدر اہل بیت کی مودت لازم ہے اسی قدر ان کے دشمنوں پر لعنت بھی ضروری ہے۔ اسی لیے حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باغ جنت کی ہے بہر مدخان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل
दास्तान अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हज़रात गिरामी, मेरे आका हुसैन ने इस हदीस मुबारक की तस्वीर बनकर दिखा दिया कि अगर नाना जान ने सजदे मेरे लिए तवील फरमाए तो मैंने भी उनके सजदों की बका के लिए कुंबा को शहीद कर दिया। अगर नाना जान ने मुझे कंधों पर उठाया तो अपना यही सर मैंने नेज़े पर चढ़वा के बता दिया कि ऐ दुनिया वालों, अगर नबी के कंधों पर भी मैं सवार हुआ और नबी तिलावत में थे, अगर नबी ने खुतबे मेरे लिए छोड़े, अगर नबी ने सजदे मेरे लिए तवील फरमाए, तो मैंने भी नेज़े पर चढ़कर कुरान की तिलावत को जारी रखा। तो मैंने भी ज़ेरे खंजर ऐसा सजदा किया कि क़यामत तक इस्लाम नाज करता रहेगा। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली मुर्तज़ा को नाज है। सजदे तो सभी ने किए, उसका अजब अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हज़रात गिरामी, अगर मुस्तफ़ा के कंधों पर सवारी के लायक सिर्फ हुसैन थे तो नेज़े पर भी सर भी हुसैन का ही चढ़ेगा। अगर मुस्तफ़ा के सजदे हुसैन ने तवील करवाए तो खंजर के नीचे सजदा भी तो हुसैन ही करेगा। अगर मुस्तफ़ा से खुतबे हुसैन ने छुड़वाए तो करबला के तेबते रेगिस्तान में 72 लाशों के दरमियान खड़े होकर तवील खुतबा भी तो हुसैन ही देगा। नाना जान ने तो सर सजदे में रखा, लंबा सजदा किया, तवील सजदा करने के बाद सर मुबारक को उठा दिया, मगर नवासे रसूल ने सर सजदे में रखा और ऐसा तवील सजदा किया, ऐसा लंबा सजदा किया कि आज तक उठाया ही नहीं। अजान कह गई अरब में बिलाल की हस्ती, अजान कह गई अरब में बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए करबला में मुस्तफा वाले, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ गए करबला में मुस्तफा वाले। तो हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने मिआद मुकर्रर फरमा दिया, क्योंकि उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था, अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहले जन्नह, कि हसन और हुसैन ये दो नौजवान जन्नत के सरदार हैं। अगर उन शहजादों का ऐसा कड़ा इम्तिहान नहीं होता तो और कोई शख्सियत ये एतराज कर सकती थी कि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से अहदा दे दिया गया, इसलिए कि शहजादे तो और भी मौजूद थे। खलीफा अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के शहजादे हजरत अब्दुल रहमान भी मौजूद हैं। खलीफा सानी सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे हजरत अब्दुल्ला भी मौजूद थे। हवारी रसूल हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर भी मौजूद थे। अला हाज़िर क़यास शहजादे और भी मौजूद थे। अगर हसनैन करीमैन को बगैर इम्तिहान और आजमाइश के जन्नत की सरदारियां मिल जाती तो कल मैदान क़यामत में वो शहजादे ये कह सकते थे कि हसनैन करीमैन को ये अहदा सिर्फ करामत रसूल की वजह से मिला, या यूं भी कह सकते थे कि हसनैन करीमैन के नाना जान की सिफारिश ने उन्हें ये अहदा दिलवा दिया। मगर ऐसा नहीं किया गया, बल्कि कुदरत ने एक मिआद मुकर्रर फरमा दिया कि देखो जन्नत की सरदारी की अहदा के लिए वही शहजादा मुंतखब होगा जो कभी मुस्तफा की जुबान मुबारक को चूसता रहा ताकि उस पर 3 दिन की प्यास असर ना करे, और जो कभी मुस्तफा के कंधों पर सवार होता रहा कि उसके दिल में इक़्तिदार की लालच ना रहे, और ये बेनफ्सी उस करबला के मैदान में, करबला के मैदान के बाद नेज़े की नोक तक ले जाए और सर नेज़े पर सवार हो कुरान की तिलावत कर सके। तो जो शहजादा मुस्तफा के लिए सजदा को तवील करवाता रहा ताकि वो फिर रेगिस्तान करबला में ऐसा सजदा करे जो ताकि क़यामत तवील हो, और जो शहजादा मुस्तफा के खुतबे के दरमियान मस्जिद नबवी में आए तो उसके लिए इमामुल अंबिया खुतबा छोड़ दे, और फिर ये शहजादा 3 दिन भूखा प्यासा रहने के बाद ऐसा खुतबा इरशाद फरमाए कि कुदसियाने इफलात झूम झूम कर सुभान अल्लाह की आवाज बुलंद करे। तो हज़रात गिरामी तवज्जो चाहूंगा, तो फिर उस मियाद पर पूरा कौन उतरा? यकीनन उस मियाद पर पूरे उतरे तो मेरे आका हुसैन ही उतरे, कि जिनको घुट्टी में जुबान मुस्तफा मिले और वो उसे चूसते रहे, जिनकी सवारी खुद इमामुल अंबिया बनते रहे, और जिनके लिए दौरान नमाज सजदे खुद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील फरमाते रहे, और जिनके लिए जुमा के खुतबे
جوانی کو نثار کر کے، اس حسین نے عباس کے بازو کو فدا کر کے، اس حسین نے قاسم کے شباب کو نظر کر کے جو خطبہ دیا، جو نماز پڑھی، جو نیزے کی نوک پر تلاوت کی، جو قیامت تک طویل سجدہ کیا، تو معیار سعادت پورا ہو گیا کہ جن کے جنت کے جوانوں کی سرداری کا معیار مکمل ہو گیا، اور یہ معیار کسی اور شہزادے سے پورا نہیں کروایا گیا تاکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی برابری نہ کر سکے، اور میرا حسین اس میدان میں بے مثل و بے مثال ہو۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو فطرت مسکرا پڑی اور محض تصدیق ثابت کر دی کہ میرے حبیب آپ نے سچ فرمایا، کیونکہ عام لوگوں سے اور ان کے اور آپ کے امت کی مومنوں سے میں نے تو یہ وعدہ کیا تھا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں تمہارے اموال اور تمہاری جانوں کو خریدوں گا اور ان کے بدلے تمہیں جنت عطا کروں گا۔ تو حضرات گرامی، یہ تمام مومنین جن میں سے کسی نے جان دی اور کسی نے مال دیا، حدیث مبارکہ کے مطابق سب بحالت شباب جنت میں ہوں گے، اور جن شہزادوں نے جانیں بھی دی، جن شہزادوں نے مال بھی دیے، جن شہزادوں نے اولادیں بھی دی، جن شہزادوں نے وطن کو بھی چھوڑا اور ایک ہی وقت میں اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا، اور وہ ان تمام جوانوں کے جنت کے سردار ہوں گے۔ اور ایک صاحب ذوق نے بکمال اور بے مثل شاعر فرمایا کہ جب ان جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے والد ماجد میدان حشر میں جلوہ گر ہوں گے، تو منظر کچھ یوں ہوگا کہ حشر میں جب علی کی سواری آئے گی، حشر میں جب علی کی سواری آئے گی، ان کے صدقے میں بخشش لٹائی جائے گی۔ تو حضرات گرامی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ مقام حسین کو سمجھنا ہو تو مقام مصطفیٰ کو سمجھو۔ تو جس مصطفیٰ کا نواسا اتنا عظیم و رفیع مقام کا حامل ہے، تو وہ نانا جان کتنے عظیم و رفیع مقام پر فائز ہوگا۔ تو پھر بروز حشر ایک منبر ہوگا انبیاء کی سعادت کا، جس پر جلوہ افروز ہوں گے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک منبر ہوگا اولیاء کی سعادت کا، جس پر جلوہ افروز ہوں گے سید الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ ایک منبر ہوگا اسقیاء کی سعادت کا، جس پر جلوہ افروز ہوں گے سید الاسقیاء حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک منبر ہوگا شہداء کی سعادت کا، جس پر جلوہ افروز ہوں گے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر مقام حسین کا پتہ چل جائے گا کہ یہ حسین اس گھرانے کا چشم و چراغ ہے، جو گھرانہ سعادت کا گھرانہ ہے، جس کا ہر فرد سید ہے۔ میرا آقا حسین اس نانے کا نواسا ہے جو انبیاء کے سید ہیں، اس والد کے فرزند ہیں جو اولیاء کے سید ہیں، اس بھائی کے برادر ہے جو اسقیاء کے سید ہیں، اور میرے سخی حسین خود سید الشہداء کے سید ہیں۔ تو حضرات گرامی، پتہ چلا کہ یہ مقام حسین کہ سعادت اس گھر کی ہے، ولایت اس گھر کی ہے، سخاوت اس کے گھر کی ہے، شہادت اس کے گھر کی ہے، امامت اس کے گھر کی ہے، رسالت اس کے گھر کی ہے، چھڑا لینا گنہگاروں کو حشر میں، یہ عادت اس گھر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حسین کو عام شہزادہ نہیں سمجھنا، اس کے مقام کو معمولی نہیں سمجھنا۔ یہ حسین وہ ہے کہ جس کے متعلق میں نے یہ فرما دیا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کاندھے پر جس کو اپنے بٹھاتے تھے مصطفیٰ، کاندھے پر جس کو اپنے بٹھاتے تھے مصطفیٰ، حق نے جسے بہشت سے جوڑا عطا کیا، اس ذات پر یزیدیوں نے ظلم یوں کیا، اس ذات پر یزیدیوں نے ظلم یوں کیا۔ تھا کربلا میں بے کفن لاشا حسین کا، تھا کربلا میں بے کفن لاشا حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین تک عرش تک شہرہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اور خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ مبارک نے فرمایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، یہ کسی مولوی کی ربائی نہیں، یہ کسی مولانا کی ربائی نہیں، یہ اس ہند الولی کی ربائی ہے
جس کو عطائے رسول کہا جاتا ہے، یہ اس خواجہ اجمیری کی ربائی ہے جسے دربار نبوی سے معین الدین کا لقب عطا ہوا تھا۔ یہ اس مرد درویش کی ربائی ہے جس کی نگاہ کیمیا سے 99 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا۔ وہ خواجہ اجمیری فرماتے ہیں کہ حسین بادشاہ ہے، حسین دین پناہ ہے، حسین دین ہے اور ایمان ہے، اور حسین ہی کلمہ کی بنیاد ہے۔ توجہ چاہوں گا، نماز کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ روزے کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ حج کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ زکوٰۃ کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ آپ کسی بڑے سے بڑے عالم سے پوچھیں اور وہ یہی جواب دیں گے کہ نماز کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، روزے کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، حج روزے کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ آپ کسی مقرب بارگاہ خدا سے پوچھ لیں، وہ یہی فرمائیں گے کہ ایمان کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ میں نے بڑے بڑے علماء سے پوچھا، میں نے بڑے بڑے مفتی سے پوچھا، میں نے بڑے بڑے شیخ الحدیث سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ نماز کی بنیاد کیا ہے، مجھے یہ بتاؤ روزے کی بنیاد کیا ہے، کلمہ کی حج کی بنیاد کیا ہے، روزے کی بنیاد کیا ہے۔ سب نے یہی کہا کہ نماز کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، روزہ کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، حج کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، روزہ کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ اس کلمہ کی بنیاد کیا ہے، تو ایک آواز آئی اجمیر کی شہنشاہ کی، میں تجھے بتاتا ہوں اس کلمہ کی بنیاد کیا ہے۔ آواز آئی حق کے بنا لا الہ الا حسین، کہ اس کلمہ کی بنیاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حشر تک کہے گی یہ دنیا کربلا والا حسین، حشر تک کہے گی یہ دنیا کربلا والا حسین۔ دین اور ایمان کی بانی سیدنا امام حسین رضی اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن عملی نورا واجعل لی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا واعظمنی نورا۔ اللہم آتنی نورا، اللہم آتنی نورا، اللہم آتنی نورا برحمتک